بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ شہزاد نالج انفو چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم سبق نمبر 1 اسوہ حسنہ کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء، ہمارے پاس خلاصے کی پہلی ہیڈنگ ہے خدا کی محبت کا اصول۔ مختلف مذاہب نے خدا کی محبت کے اصول کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے۔ کیا اس مذہب کے بانی کی عمدہ نصیحتوں پر عمل کیا جائے، جبکہ اسلام نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ سامنے رکھ دیا اور اس کی پیروی کو خدا کی پیروی اور خدا کے پیار کا مستحق قرار دیا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہمارے پاس ہے تمام طبقات انسانی کے لیے ذریعہ رہنمائی۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ یہاں بادشاہ، رعایا، حاکم، محکوم، عابد، زاہد، افسر، سپاہی، قاضی، غرض ہر قسم کے انسانی طبقات موجود ہے۔ چنانچہ ان سب کو اپنی اپنی زندگی کے لیے ایک عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ لہذا اسلام ان سب کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ افعال جسمانی میں ذریعہ رہنمائی۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی، سوتے بھی ہے اور جاگتے بھی، ہنستے بھی ہے اور روتے بھی، کھاتے بھی ہے اور کھلاتے بھی، پہنتے بھی ہے، اتارتے بھی، جان دیتے بھی ہے اور بچاتے بھی ہے۔ ہمیں ان تمام امور میں جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی پیش آنے والی حالت میں رہنمائی کا درس۔ اعمال قلب میں ذریعہ رہنمائی۔ اس طرح ہم ہر وقت کسی نئے احساس یا جذبے سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کبھی راضی ہے اور کبھی ناراض، کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی غم زدہ، کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی ناکام۔ ان تمام حالات میں اعتدال کے لیے بھی ہمیں ایک عملی سیرت کی ضرورت ہے۔ تمام طبقات انسانی کے لیے ذریعہ رہنمائی۔ انسانیت کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہر گروہ انسانی کے لیے ہر وقت اور ہر حالت میں رہنمائی کا درس دے، اور وہ شخصی زندگی صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، جس میں دولت مند، غریب، بادشاہ، رعایا، فاتح، شکست خوردہ، استاد، شاگرد، حق کے مناوی، تاجر، قاضی، شوہر، والد، غرض ہر قسم کے انسان کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور موجود ہے۔ اس لیے ہر طبقہ انسانی کے ہر طالب علم کے لیے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال۔ آپ کی مثال سورج کی طرح ہے، جس کی کرنوں سے بلند و بالا پہاڑ، ریتلے میدان، سرسبز کھیت اپنی اپنی استعداد کے مطابق روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایک ابر بارہ کی سی ہے، جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت ہر جگہ برستا ہے، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے سیراب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی مثال۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ ہو یا گدھا، امیر ہو یا غریب، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، اخلاص کی روشنی اور خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا ہے۔ چنانچہ راستوں، رنگوں اور نسلوں میں اختلاف ہونے کے باوجود سب کا خدا ایک تھا، اور خدا کے نام کی سربلندی ہی سب کے پیش نظر تھی۔ غرض یہ دنیا مزاجوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کیجئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت کے علاوہ
ان انسانی مزاجوں کے لیے کوئی اور عالمگیر اور دائمی رہنما نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر تم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔